السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ نے کل جو ہمارے ویورز کو شیاز اینڈ شکاگو کو پہلے انہیں تھوڑا ہائے ہلو تو کر دیجیے، کیونکہ آپ کے لیے ہائے، اتنے کیسے ہیں آپ لوگ؟ زیادہ تمام کو السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ نے وہ جو اسٹون کا ویڈیو پوسٹ کیا تھا، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اچھے اچھے کامنٹس آئے تھے۔ تو اس میں ایک چیز انہوں نے پوچھی ہے ہمارے ویورز نے سب سے زیادہ، کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ برتھ اسٹون جو ہے وہ برتھ چارٹ دیکھ کے ہی ہم بتا سکتے ہیں، لیکن کوئی جو جتنے بھی اسٹونس ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو ہر کوئی پہن سکتا ہے، ہر کوئی پہن سکتا ہے، ایسا کوئی بتائیے۔ دیکھیے، 2 اسٹون کے بارے میں تو میں حتمی نتائج پہ پہنچا ہوں کہ یہ بہترین اسٹون ہے۔ ایک تو عقیق ہے اور دوسرا در نجف ہے۔ اچھا، فیروزہ کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے، مگر فیروزہ کے لیے آپ کو استخارہ کیے بغیر نہ پہنیں تو مشورہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ وہ سوٹ نہیں کرتا۔ مگر عقیق تو جیسا بھی ہے، بلیک عقیق ہے، وائٹ عقیق ہے، سرخ عقیق ہے، کلیجی کے کلر کا عقیق ہے، زرد عقیق ہے، تو عقیق بہت سا شجری عقیق بھی ہوتے ہیں۔ تو عقیق تو آپ بغیر کسی اس کے آپ پہن سکتے ہیں، عقیق میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ولایت کا اقرار کیا تھا پتھروں میں، وہ عقیق نے کیا تھا۔ تو عقیق میں سوائے اچھائی کے کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے در نجف ایک سفید چمکیلا پتھر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ساری متعدد روایات ہیں، کتابوں میں مستند کتابوں میں روایت ہیں کہ اگر آپ کو در نجف بازار سے نہیں مل رہا تو آپ نجف کی زمین پہ اگر آپ ہوں اور وہاں کی زمین کھودیں اور جو پتھر بھی ملے وہ آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ تو در نجف بہترین پتھر ہے، صحت کے لیے بہت اچھا ہے، دماغی امراض کے لیے بہت اچھا ہے، ہر چیز کے لیے اس میں سوائے نفع کے ضرر یا نقصان ہے ہی نہیں۔ تو اچھا، یہ 2 پتھر تو آپ بغیر کسی اس کے۔ تو یہ بتائیے کہ جو عقیق ہوتے ہیں اس میں کافی سارے کلر ہوتے ہیں، تو کون سا کلر جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہوتا ہے پہننے کے لیے؟ دیکھیے، سرخ اب اس میں برتھ اسٹون کے میں پھر وہی تھوڑا ٹیکنیکل بات آ جائے گی، کیونکہ کچھ برج جو ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں، کچھ برج خاکی ہوتے ہیں، کچھ برج جو ہیں وہ تو ڈفرینٹ کائنڈ آف برج ہوتے ہیں۔ تو جو جیسے جن کا ایریز ہے، یا جن کا لیو ہے، یا جن کا جو ہے وہ قوس ہے، وہ آپ اس میں سرخ عقیق پہن سکتے ہیں، یاقوت پہن سکتے ہیں، وہ بھی سرخ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں تو میں ایسے جواب نہیں دے سکتا جب تک میرے سامنے چارٹ نہ ہو، ڈیٹ آف برتھ نہ ہو، کہ وہ، کیونکہ بعض جگہ بعض لوگوں کو زرد عقیق جو ہے وہ فائدہ دے سکتا۔ تو پھر کیسے آپ سے وہ ان کے بارے میں پوچھ تو سکتے ہیں؟ وہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ مجھے آپ اپنا برتھ چارٹ بھیجیے، اور جب ہمارا لائیو سیشن ہوگا تو ہم اس کے جوابات ہم لائیو سیشن میں دیں گے۔ ابھی ہم نے آپ کو جیسا کہ بتایا ہے کہ ابھی ہم کو پرمیشن نہیں ملی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ بڑا بے تابی اور بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور ہم خود بھی آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ تو جب لائیو سیشن کریں گے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان باتوں کا جواب دیں گے۔ اچھا، تو کوئی پرٹیکولر فی الحال کوئی ایک کلر جو سب سے زیادہ پہن لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کوئی نہیں، ایک ویسے کلر؟ تو عقیق پہن لیں، آپ کلیجی رنگ کا پہن لیں تو وہ سب کے لیے ہی، اور وائٹ عقیق جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہیں، اللہم آپ اس صلی کو علی پہن لیجئے۔ محمد وہ وعلی محمد۔ میں نے کہا نا، عقیق جو ہے وہ سوائے فائدے کے، اور در نجف سوائے فائدے کے کوئی نقصان پہنچاتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو اگر مل رہا ہے سرخ عقیق تو پہن لیجئے، مگر کیونکہ عقیق میں کافی کلرز ہیں، تو میں ایک ٹیکنالٹی میں جا رہا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں سجیسٹ کر سکوں گا جی بالکل، کہ وہ تو کون سا سمجھ آپ گئے۔ کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، صحت کے لیے کوئی پرٹیکولر اسٹون پہننا چاہیے؟ جو صحت کے لیے جو ہے وہ زرد عقیق جو ہے وہ میں آپ کو سب کو ریکمینڈ کروں گا، وہ جن کوئی جنہوں بھی نے برتھ چارٹ والا کوئی پہن بھی برتھ سکتا ہے؟ چارٹ والا ہو وہ زرد عقیق ضرور پہنے، وہ بہترین ہے ٹھیک ہے، صحت کے لیے۔ ٹھیک ہے، صحت کے لیے۔ اور صحت کے جیسے لیے کچھ لوگوں کو اینگر ایشو ہوتا ہے یا ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو ان کو کون سا اسٹون اس پہن؟ کے لیے میں آپ کو در نجف جو ہے وہ سجیسٹ کروں گا۔ جس طرح سے کڈنی کی بیماری بعض لوگوں کو اسٹون وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس دانے فرہنگ ہے، وہ پہنیے، وہ مجرب ہے۔ اور وہ اگر کسی کے اسٹون ہے، کڈنی میں اسٹون ہے یا کڈنی کا پرابلم ہے، دانے فرہنگ پہنے، وہ بہترین ہے، وہ مجرب ہے۔
تو آپ اس کو تو پہنیے جو لوگ یو انشاءاللہ۔ ایس اور کینیڈا میں رہتے ہیں تو وہ اسٹون کا ان کو آتھینٹسٹی نہیں پتہ چلتی ہے تو اگر آپ کو دیکھیں ویسے تو اس میں نے اتنا زیادہ وہ میرے پاس اسٹاک میں نہیں ہے، مگر لمیٹیڈ کچھ ہمارے پاس بھی اسٹاک میں، اگر آپ ہم سے ملنا وہ چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنا برتھ چارٹ ہم کو بھیجیں گے، ہاں تو وہ پھر لائیو میں ہی اس کے ہم لوگ طرح ڈسکس کر بعد ہی ہم سکتے جو ہیں. جب لائیو میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہم ہے، آپ کو، انشاءاللہ وہ تو ہو ہی جائے گا. ہمارے پاس بھی تھوڑے سے تو اسٹاک میں بس وہ اویلیبل اب ہیں۔ ایک آخری سوال کا جواب دیجیے کہ جس سے لوگوں کو نظر بد ہو جاتی ہے تو کیا کوئی اسٹون اس کے لیے بھی اثر انداز ہوتا ہے یا پھر صرف وظائف ہی پڑھنے چاہیے؟ نہیں، نظر بد کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ در نجف سے اچھا کوئی پتھر نہیں ہے، اچھا بہترین پتھر ہے اور فیروزہ، اچھا فیروزہ بہت بہت اچھا پتھر ہے نظر بد کے لیے، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جب بھی اس کو پہنیے گا استخارہ کرا لیے گا تو بہتر ہے، اور نظر بد کے لیے اس سے بہتر کوئی پتھر میرے تو نظر سے آج تک جتنی میں نے ریسرچ کی ہے اسٹونز کے اوپر، تو میری نظر میں اس سے اچھا کوئی اسٹون نہیں، فیروزہ سے بہتر کوئی پتھر نہیں ہے، اور اس کو آپ گلے میں پہنیے، آپ اس کو اپنی فنگر میں پہنیے، آپ اس کو جیسا کہ ایک فیشن چلا ہے کڑے میں پہنیے، وہ جیسے بھی پہنیے، مگر فیروزہ پہنیے، اور فیروزہ جو ہے وہ بہترین تو جو ہے کسی وہ، پرٹیکولر ڈے سے ہم اسے اسٹارٹ کریں یا جب چاہے پہن ہاں سکتے ہیں؟ وہ بھی اس کا بھی ایک دن ہوتا ہے، اور ہم یوزلی اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہفتے کی صبح جو ہے نماز فجر کے بعد مولا علی بشکو کشا کی نظر دیجیے، اللہم اس صلی کے بعد علی آپ پہن محمد لیجیے، و علی انشاءاللہ محمد. تعالیٰ بہترین چلیں ہے۔ چلیے، بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت یوزفل انفارمیشن دینے کے لیے، اور آپ کی جو روز کی سٹوریز ہوتی ہیں وہ بہت مزے کی ہوتی ہیں، اور خصوص الانبیاء سے بھی آپ بڑی اچھی سٹوریز بتاتے ہیں. تو ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی قصص الانبیاء پڑھ لی تھی. میں جب 4th کلاس میں تھا، جب سے میں نے یہ قصص الانبیاء کئی لوگوں نے لکھی ہے، اور میں نے کیونکہ والدہ باہر کھیلنے کے لیے جانے دیتی تھیں، تو وہ یہ کہتی تھیں ان کا مرکز اور محور یہ ہوتا تھا کہ کتاب پڑھو، اب وہ کچھ بھی پڑھو، تو کچھ بھی پڑھو میں اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پیپر تو آتے نہیں تھے، تو ڈیلی پیپر جو ہے کیونکہ صبح اسکول جانا ہوتا تھا، اگر آتے بھی تو ہم پڑھ نہیں پاتے تھے، تو ابھی کہانی، کتنے کون سے اور زمانے چوتھی میں جماعت پیپر میں نہیں کون آتے پڑھتا تھا بھائی، تو اسٹوریز کی کتابیں پڑھتے ہاں تھے، تو میں جو تھا وہ یہ 14 ستارے اور یہ قصص یہ ہے کہ الانبیاء آپ اس کے میں گھر میں وہی اویلیبل ہوتے اویلیبل تھے، تو اچھا. میں اس کو نہج البلاغہ تھوڑا بہت سمجھ میں آتا تھا، الٹی طرح سے پڑھتا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ جی جی چھوٹے چھوٹے جی اسٹوریز ہیں، جی چھوٹی چھوٹی اسٹوری، تو وہ میں ایک ایک لائن کی ڈیڑھ لائن کی، اگر جی آپ جی نہج البلاغہ کو الٹی طرح سے پڑھیں تو میں وہ پڑھتا تھا، تو مجھے بچپن سے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، جنون تھا۔ اچھا. Thank you so much for this useful information, and do like, share and subscribe. Shia's in Chicago for further more stories you can hear, and you can hear more information about this stone. بہت So شکریہ آپ کا، thank you وعلیکم so السلام۔ much. Allah Hafiz.